ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت کے پس منظر جو بات مجھے کہنی ہے وہ تربیتی اولاد کی۔ حضرت مریم علیہ السلام جو عمران کی بیٹی اور حضرت مریم کے ماں کا نام حنہ بنت فاقوس ہے، حنہ بنت فاقوس، اور باپ عمران۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کو جو مقام اور جو منصب دیا، جو فضیلت دیا، اس فضیلت اور اس مقام کے پیچھے ماں اور باپ کی بہت بڑی تربیت ہے۔ بچی ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، بچی لڑکا ہو لڑکی ہو یہ سب تو اللہ کی مصلحت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، کسی کو اللہ لڑکا لڑکی ملا کے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانجھ بنا دیتا ہے، اور جب اللہ بانجھ بنا دے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کو اولاد نہیں دے سکتا۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جبکہ عمران کی بیوی نے، عمران کی عورت نے نظر مانی، اشارہ حضرت حنہ بنت فاقوس کی طرف ہے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام جب ماں کی پیٹ کے اندر تھی تو ماں کے پیٹ میں ایک ماں کو یہی خیال ہوتا ہے کہ چلو ہم کو اگر لڑکا پیدا ہوگا، لڑکا یا لڑکی پر بات چیت شوہر اور بیوی میں پہلے ہی سے چلتی رہتی ہے۔ آج کل تو پتہ چلتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے لوگ معلوم کر لیتے ہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی۔ حالانکہ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، پھر الٹرا ساؤنڈ کی مشین کیسے بتا دیتی ہے؟ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ بچہ جب پورے طریقہ سے پیٹ کے اندر تیار ہو جاتا ہے تو مشین میں کوئی بھی مشین بتا سکتی ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ جب ایک باپ، ایک مرد اپنی بیوی سے ملتا ہے اور اس کا نطفہ جب مادر رحم میں جاتا ہے، اور مادر رحم میں جانے کے بعد جو ذرات جا رہے ہیں، جو نطفہ جا رہا ہے، یہ سائنس کیا، سائنس کے باپ کی بھی طاقت نہیں کہ ثابت کر سکے کہ اس سے لڑکا پیدا ہوگا کہ لڑکی پیدا ہوگا۔ اس سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ بچہ نیک ہوگا یا بدماش ہوگا۔ دنیا کی کسی سائنس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ آگے چل کر یہ بچہ کتنا کمائے گا اور کتنا کھائے گا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن جب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ رہے تو اسی وقت میں ایک ماں کو چاہیے کہ اس بچے کی تربیت کا بھرپور خیال رکھے، تب جا کر کہ وہ بچہ ہو یا بچی آگے چل کر اچھا بنتا ہے۔ اور آپ کے پیٹ کے اندر بچہ ہے اور آپ موبائل فون دیکھ رہی ہیں، آپ کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، آپ گانے سن رہی ہیں، آپ کے پیٹ کے اندر بچہ پڑھ رہا ہے، آپ کی ساری نقل و حرکت اس بچے کے اوپر پڑ رہی ہے۔ اسی لیے اگر ڈیلیوری پیریڈ کے اندر اگر عورت اپنے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والی اور ذکر و اذکار کرنے والی اگر ہوتی ہے تو بچے کا اثر اس بچے کے اوپر پڑتا ہے، اس عورت کا اثر اس بچے کے اوپر پڑتا ہے۔ ماں جس طریقہ سے جو بھی عمل کرتی ہے بچے کے اوپر اس کا برا اثر پڑتا ہے، اچھا کرتی ہے تو اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو عمران جو انبیاء کی خاندان میں عمران کا جو لفظ آیا ہے، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، عمران کی بیوی نے کہا، تو عمران انبیاء کے خاندان میں 2 آئے،
ایک عمران حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام ہے عمران، اور یہاں پر جس عمران کا ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران، اور یہاں پر حضرت مریم کے تعلق سے اللہ بتلا رہا ہے، اس وجہ سے یہاں حضرت مریم کے والد کا نام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی بیوی ایسا کہہ رہی تھی، جب پیٹ کے اندر مریم پل رہی تھی، نطفہ جب قرار پا لیا تو مریم کی ماں نظر مان رہی تھی۔ نظر مانتی ہے کیا؟ اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، عمران کی بیوی نے کہا انی نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا۔ محررن کا لفظ تفسیر سے کثیر کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ محرر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے نام پر آزاد کر دیا جائے، اللہ کے نام پر وقف کر دیا جائے، اس کو محررہ بولتے ہیں، محرر بولتے ہیں۔ تو عمران کی بیوی نے یعنی حنا بنت باقوس نے ایک نظر مانا، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ جو کچھ میرے پیٹ کے اندر پل رہا ہے، جس بچے کی پرورش میرے پیٹ کے اندر، یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، کچھ نہیں کہا، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، میرے پیٹ کے اندر جو نطفہ قرار پایا ہے اور میرے پیٹ کے اندر جو بچہ پل رہا ہے، اگر یہ بچہ پیدا ہوتا ہے صحت و سلامتی کے ساتھ، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، تو میں اس بات کے اوپر نظر مانتی ہوں کہ میں اس کو تیری عبادت کے لیے اور تیرے گھر کے لیے میں اس بچے کو آزاد کر دوں گی، وقف کر دوں گی۔ غور کر رہے ہیں کہ ماں کیا نظر مان رہی ہے؟ لیکن آج کی ماں کیا نظر مانتی ہے؟ ذرا میری ماں اور بہنیں ذرا سوچے محلے میں کہ ماں کیا نظر مانتی ہے۔ بچے ویسے ہی خراب نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آج ہماری ماں اور بہنوں کے پیٹ کے اندر کوئی نطفہ قرار پاتا ہے تو پہلی سی دماغ میں بات پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر میرا لڑکا پیدا ہوگا تو اس کو بورڈنگ اسکول میں نام لکھا دیں، اگر لڑکا پیدا ہوگا تو ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، اگر لڑکا پیدا ہوگا تو ہم اس کو اسکول میں پڑھائیں گے، اگر لڑکا پیدا ہوگا تو ہم اس کو بدیش بھیجائیں گے۔ سب کچھ دنیا داری کی بات ہو رہی ہے، دنیا کے خیالات دل و دماغ کے اندر ہوتا ہے، تو بچاؤ کہ اس بچے کے اوپر کیا اثر پڑے گا، کیا اثر پڑے گا۔ یہاں ایک ماں نظر مانتی ہے، کیا نظر مان رہی ہے؟ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، میرے پیٹ کے اندر جو کچھ بھی پڑ رہا ہے میں اس بات پر نظر مانتی ہوں کہ میں اس کو تیرے گھر کے لیے آزاد کر دوں گی۔ انک انت السمیع العلیم، اور آگے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اللہ ہم تو نہیں جانتے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن تو سننے والا اور جاننے والا ہے، مطلب اللہ ہی کو زیادہ معلوم۔ حضرت مریم کی ماں مریم کے لیے نظر مانتی ہے کہ پیدا ہو چاہے جو بھی ہو، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اگر پیدا ہو گیا تو ہم اس کو تیرے گھر کے لیے وقف کر دیں گے۔ لیکن ماں کو نہیں معلوم، ماں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ لڑکا ہوگا، کیونکہ کام کاج کے معاملے میں لڑکا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج لڑکیاں بھی کام کر رہی ہے، صرف لڑکوں کی یہ عجیب و غریب ماحول کی وجہ سے لڑکیوں کو روزی روٹی حاصل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، حالانکہ عورت اس بات کا مکلف نہیں ہے۔ حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے سود کاٹنے کا طریقہ سکھایا، حضرت آدم کو زراعت سکھا دی۔ آدم کمائیں گے، حوا کھائے گی۔ عورت گھر کی زینت ہوتی ہے، اس وجہ سے ایک مرد کے اوپر یہ پوری ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ مرد کمائے اور جو کمائے اپنے بیوی بال بچوں کو کھلائے۔ عورت کہیں کمانے کے لیے جاتی ہے۔ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یہ بھی کہہ رہی ہے فتقبل منی، اے اللہ ہم جو نظر مان رہے ہیں اس نظر کو تو قبول فرما دے، فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس کی آیت کے اندر دو تین باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اولاد کا دینے والا اللہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نظر ماننا، اگر کوئی غیر اللہ کے لیے نظر مانتا ہے تو یہ نظر ماننا حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر دوسرے کے لیے نظر مانے تو نظر ماننا حرام ہے۔ نظر اگر ماننا ہے تو اللہ کے لیے ماننا ہے، جیسا کہ حضرت مریم کی ماں نے کہا تھا فتقبل منی، اے اللہ اس کو تو میرے جانب سے قبول فرما لے، اس نظر کو قبول فرما لے۔ اگر کوئی نظر مان دیتا ہے تو اس نظر کو پورا کرنا فرض ہے۔
अब बहुत सारे लोग समाज में मसला पूछते हैं कि वही साहब हमारी बीवी ने नजर मान दिया था कि वो बेटा की ब्याह करेगा तो मिलाद करवाएगा, तो जिस चीज के अंदर मासियत हो तो इस तरह के नजर भी कबूल नहीं होते। जिसमें अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी हो तो ऐसी सूरत में उस तरह का नजर कबूल नहीं है। नजर खालिस तौर पर अल्लाह के लिए होनी चाहिए। जैसा कि हजरत मरियम की माँ ने कहा था, नजर तो लका माफी पत्नी मुहर्रमन फतकब्बल मिन्नी, मेरे पेट के अंदर जो कुछ भी है अल्लाह मैं तेरे लिए नजर मानती हूँ, फतकब्बल मिन्नी, इस नजर को तो मेरी तरफ से कबूल फरमा ले, इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। लेकिन जब पैदाइश की बात आई, मरियम पैदा हुई तो माँ भौचक्का में रह गई और कहने लगी अरे ये तो लड़की पैदा हुई, जबकि हमारी ख्वाहिश ये थी कि लड़का पैदा हो। लड़का ही ना ज्यादा काम काज बाहर रह के करेगा मस्जिद में या किसी अल्लाह की इबादत खाने में। कहा कि मैंने तो सोचा था ये तो लड़की पैदा हुई है, हालांकि अल्लाह जानता है कि लड़की पैदा हुई है या लड़का पैदा हुआ है, अल्लाह को मालूम है। हजरत मरियम की माँ कहने लगी लड़का लड़की लड़का की तरह नहीं होता है। जिस तरीके से लड़का मेहनती होता है लड़की भक्ति नहीं होती है, जिस तरीका से कामकाज का मुकल्लफ लड़का होता है। मतलब कहने की ये थी, इसके अंदर हसरत भी है। एक हसरत के साथ कह रहे कि अल्लाह हमको तो लड़की पैदा हो गई, हम तो सोचते थे कि लड़का पैदा होगा लेकिन लड़की पैदा। अंबिया की बीवी को भी नहीं मालूम है कि पेट के अंदर लड़का है कि लड़की है, क्या पैदा होगा। मरियम पैदा हो गई और उसी जगह माँ ने उसका नाम रख दिया है मरियम, सम्मैतुहा मरियम, उसका नाम मरियम रखा गया है। इससे इस आयत से उलमाए किराम एक बात ये बयान करते हैं कि अगर जिस दिन बच्चा पैदा हो, जैसा कि अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर बयान किया है, अल्लामा इब्न कसीर ने कहा कि बच्चा जिस दिन पैदा हो उसी दिन उसका नाम रखना जरूरी है, इसलिए कि मरियम की मां ने उसी दिन नाम रखा है। हालांकि अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात का खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि नहीं, नाम रखने में वुसअत है, नाम रखने में वुसअत है। पैदाइश जिस दिन हुई है उस दिन नाम रख ले, या नहीं तो तीसरे दिन रख ले, या नहीं तो 7वें दिन अकीके के दिन रख ले, है ना। नाम रखने में वुसअत है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन नाम रखा जाए। बहरहाल उस बच्चे का अच्छा नाम रखना चाहिए, अच्छा नाम रखने से बच्चे के ऊपर उसका असर पड़ता है। मरियम जब पैदा हो गई, नाम उसका मरियम पड़ गया और फिर उसके बाद में अल्लाह ताला की पनाह में मरियम को और उसकी औलाद को दे दिया गया कि हमने इस बच्चे को, मरियम को और उसकी आने वाली नस्ल को शैतान से बचने के लिए अल्लाह मैं तेरी पनाह में देती हूँ। सूरह आल इमरान की आयत के अंदर ये बात बयान की गई है। फिर उसके बाद हजरत जकरिया जो हजरत मरियम के खालू भी थे, तो हजरत मरियम के खालू थे हजरत जकरिया, वक्त के नबी हैं, वक्त के नबी हैं और अपने खालू की किफालत में रह करके मरियम की परवरिश हो रही है, मरियम की पर्दात हो रही है, मरियम पल रही है, बढ़ रही है। जिस इबादत खाने के अंदर हजरत मरियम, जिस मेहराब के अंदर हजरत मरियम इबादत कर रही है, जिस गोशा में हजरत मरियम इबादत कर रही हैं, वहां गाहे बगाहे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जाकर देख रहे हैं कि मेरी बेटी कहाँ इबादत कर रही है, कहाँ उसका मस्कन है, कैसे वो रह रही है। लेकिन जब भी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम के मेहराब के पास जाते हैं तो देखते हैं कि अजीबोगरीब मामला है। मेरी इस बच्ची के मेहराब के अंदर ऐसा खाना मौजूद है, ऐसा फल मौजूद है जो उस इलाके में नहीं पाया जाता है। बगैर मौसम का फल अल्लाह तबारक व तआला मरियम के सामने भेजता है। हजरत मरियम से हजरत ज़करिया पूछते अन्ना लके हाज़ा, ऐ मरियम ये सामान कहां से आता है, ये बेमौसम का फल तुमको कौन देता है, ये सामान तो इधर नहीं मिलते हैं, कहां से आ जाता है। एक नबी की तरबियत में हजरत मरियम की परवरिश हो रही है और एक नबी अपनी बेटी से पूछ रहे हैं, क्योंकि वो मुकल्लफ है उस मरियम के और जिम्मेदार भी है हजरत मरियम के। ये अलग बात है कि आज हमारे समाज में एक बाप अपनी बेटी से पूछने के लिए तैयार नहीं होता। हमारी बच्ची आज मरियम जैसी तो नहीं हुई, हम हजरत ज़करिया जैसे तो नहीं हुए। जब हजरत ज़करिया अपनी बेटी मरियम से पूछ रहे हैं
تو کیا آج میں اپنی بیٹی سے بھی پوچھنے کی ہمت نہیں رکھ سکتا؟ کیا میں نہیں پوچھ سکتا یہ کام تم کیوں کرتی ہو، کیوں نہیں کرتی؟ حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں انا لک ھذا، اے مریم یہ سامان تم کو کون لا کر دیتا ہے؟ یہ سامان تو میں تم کو نہیں لا کر دیتا، پھر لا کر دینے والا کون ہے؟ تو حضرت مریم جواب دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے جواب کو قرآن کے اندر نقل فرمایا ہے۔ حضرت مریم جس جواب سے جواب دیتی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کو کہتی ہے کہ اے میرے خالو، اے زکریا علیہ السلام، آپ کو کیا شک شبہ ہو رہا ہے کہ یہ سامان ہم کو کون دیتا ہے؟ انا لک ھذا، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ سامان کہاں سے آتا ہے؟ تو جواب سن لیجئے، اللہ بھی کہتا ہے ھذا من عند اللہ، حضرت مریم کہتی ہے کہ یہ سامان ہم کو آسمان سے اللہ بھیج دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی لڑکی تھی وہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے کے ذریعے سے کھانا بھیجتا تھا۔ ھذا من عند اللہ، یہ سامان ہم کو اللہ دیتا ہے۔ بس اتنی سی بات حضرت زکریا کو حضرت مریم نے کہا ہے، بس اچانک حضرت زکریا کے دماغ میں ایک بات آئی، چپ چاپ کچھ نہیں بولے، جواب سننے کے بعد الگ ہو گئے اسی جگہ جہاں پر مریم تھی، اسی جگہ ہنالک دعا زکریا، اسی جگہ قرآن کہتا ہنالک دعا زکریا، اسی جگہ جہاں پر مریم کو پھل ملتے ہوئے دیکھا ہے حضرت زکریا نے، اسی جگہ سے حضرت زکریا بڑھاپا میں دعا کرنے لگے۔ 60 سال 70 سال کی عمر ہے، اب دعا کرنے لگے ہیں۔ کیا دعا کرنے لگے ہیں؟ ہنالک دعا زکریا اذ نادى ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی جگہ سے جہاں پر مریم کو بغیر موسم کا پھل ملتے ہوئے دیکھا، اسی جگہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دیا۔ ہنالک دعا زکریا اذ نادى ربہ رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبۃ انک انت السمیع الدعاء۔ بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت مریم کو کے پھل کو دیکھ کر حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں۔ 60 سال 70 سال حضرت زکریا کی عمر ہے، اور حضرت زکریا نے دیکھا کہ جب مریم کو اللہ تعالیٰ بغیر موسم کا پھل دے سکتا ہے، حالانکہ میری عمر بچے دینے کی نہیں ہے، 60 سال کا بوڑھا بچہ نہیں دیتا ہے، 70 سال کا بوڑھا بچہ نہیں دیتا ہے۔ حضرت زکریا نے سورۃ مریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ حضرت زکریا نے پوری وضاحت کی کہ اللہ میرے ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو گئی ہے، میرا بال سفید ہو گیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے اندر بچہ جننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور بیوی کے بارے میں کہا کہ وہ باج بھی ہے، باج ہے، مطلب اس کو ڈاکٹروں نے بتا دیا ہے کہ اس کو بچہ پیدا نہیں ہوگا، لیکن اے اللہ ہم کو تیری ذات سے امید ہے کہ جب مریم کو بغیر موسم کا پھل دے سکتا ہے تو اس بچے دینے کے موسم تو میرے نہیں، لیکن اس موسم میں تو ہم کو اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ ہنالک دعا زکریا، اسی جگہ سے حضرت زکریا نے بلایا اللہ کو، اتنا رب اپنے رب کو پکارا، اور پکارنے کے بعد میں کہا رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبۃ انک انت السمیع الدعاء، اے اللہ تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے، ایک نیک لڑکا ہم کو بھی دے دے۔ اسی طریقہ سے اگر اس زمانے میں اگر کوئی بوڑھا آدمی اگر اولاد کے لیے دعا کرے 70 سال کی عمر میں، تو لوگ کہے گا کہ دیکھیے بوڑھا 70 سال 80 سال کا عمر ہو گیا ہے اور بچہ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ حضرت زکریا بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، مریم کو بے موسم کا پھل ملتا ہوا دیکھتے ہیں اور دعا کرنے ہیں اللہ جب تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو ہمارے اس عمر میں کیا تو ہم کو اولاد نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر رہنے کے باوجود حضرت زکریا کی دعا کو قبول فرما لیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی بشارت دے دی، اور نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجوید کر دیا۔ میرے بزرگوں دوستو، سمیع الدعاء کون ہے؟ اللہ۔ دعاؤں کا سننے والا کون؟ اللہ۔ بڑھاپے میں بھی اولاد دینے کی صلاحیت اور طاقت وہ رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج سماج میں 2 سال 4 سال 5 سال تک اگر بچے پیدا نہیں ہو تو ساس بھی الانا دیتی ہے، ماں بھی برا برا کہتی ہے، اور سماج کے اندر بھی عورتیں اس کو بہت بری نظر سے دیکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی کے گھر میں اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو بھی بہت بری نظر سے دیکھتا ہے۔ کیا ایک
वाली लड़कियां पैदा हुई, हालांकि लड़की वाकई वहां से रहमत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अगर किसी के घर में अगर दो लड़की है और दोनों लड़की की सही से परवरिश करता है, वो इंसान उसकी तकलीफ को बर्दाश्त करता है, उसकी तरफ से आने वाली मुसीबत पर सब्र करता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो आदमी और मैं क़यामत के दिन ऐसे रहूंगा। अपनी दोनों उंगलियों को आपने उठाया है, बीच की उंगली को उठाया है, अपनी शहादत की उंगली को उठाया है, दोनों उंगली को मिलाकर आपने बताया है कि जिस तरह ये दोनों उंगली करीब करीब है, हमसे वो आदमी बड़ा करीब जन्नत में होगा जिस आदमी ने अपनी बेटी की परवरिश दुनिया के अंदर की है और अच्छी तरबियत उस बच्ची को दिया है। मेरे भाइयों, समाज को अच्छा बनाने के लिए आज बच्चियों की तरबियत की बेहद जरूरत है। लड़की और लड़का होना तो ये अल्लाह की तरफ से है। मेरे भाइयों, किसी को अल्लाह चाहता है तो लड़की देता है। लड़की पैदा हो गई तो क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला उस लड़की को बाहर से जहन्नम का पर्दा बना देता है और ऐसी लड़की जहन्नम अपने बाप के लिए जहन्नम से आड़ बन जाती है, पर्दा बन जाती है। एक वाकया ऐसा जिसको हजरत अब्दुल मालिक मुजाहिद ने अपनी किताब सुनहरे नकूश के अंदर बयान करते हैं। एक आदमी के घर में शादी होती है, बीवी जब आ रही है, कुछ महीनों के बाद मर्द के दिमाग में शैतान ख्याल दिलाता है कि इस बार लगता है कि तुम्हारी बीवी हामला हो गई है, तुम्हारी बीवी हमल से है और हो सकता है कि इस बार तुमको लड़की पैदा होगी। हालांकि मर्द सोचता है, हर मर्द सोचता है, वो भी सोच रहा था कि हमको लड़का पैदा होगा, वो भी सोच रहा था कि हमको लड़का पैदा होगा, लेकिन शैतान उसके दिमाग में क्या ख्याल दिलाया कि लड़की पैदा होगी। और सही मायने में पैदा हो गई लड़की पैदा हो गई। और फिर दूसरा जब हमल ठहरा तो शैतान ने इस बार दिमाग में डाल दिया कि फिर तुमको लड़की पैदा होगा। और तीसरी बार जब बीवी हमला हुई तो शैतान ने फिर दिमाग में डाल दिया कि उसको लड़की पैदा होगा। और चौथी बार जब हमला हुई तो शैतान ने फिर दिमाग में डाला कि बीवी लड़की पैदा करेगी। और पांचवी बार जब हमला हुई है तो शैतान ने दिमाग में डाल दिया कि इस बार भी तुमको लड़की पैदा होगी जनाब। चुनांचे फिर लड़की पैदा हुई। और छठी बार जब हमला होती है तो शैतान दिमाग में बात डालता है कि इस बार भी लड़की पैदा होगी। मर्द फैसला करता है इस बार अगर लड़की पैदा होगी तो बीवी को तलाक दे दो, बीवी को छोड़ दिया जाएगा। इस तरह का मामला नेपाल में कई मर्तबा आया है। जो नेपाली रेलवे पर एक औरत ने अपनी 3 लड़की के बाद एक लड़का जन्ने की बात आई थी आज से 2-4 साल कबल। उसने एक चिट्ठी लिखा था कि आपको लड़का पसंद है, लड़का मुबारक हो, 3 लड़की हमको पैदा हो गई, इसके बाद ये लड़का पैदा हो रहा है, लड़का आपको मुबारक, हम दुनिया से जा रहे हैं। पटरी पर सो गई, बीवी मर गई और बच्चा वहीं पड़ा हुआ रहा, ले गया उसको उठा। छठी बार औरत हमला होती है और छठी बार जब हमला होती है तो शैतान दिमाग के अंदर फिर बात डालता है कि इस बार जो बच्चा पैदा होगा वो भी लड़की पैदा होगी। छठी बार मर्तबा भी लड़की पैदा हुई। शैतान दिमाग में बात डाला कि अगर 7वीं बार मेरी बीवी हमला हुई और अगर लड़की पैदा होगी तो मैं उस बीवी को तलाक दे दूंगा, मैं इस बीवी को छोड़ दूंगा। यही बात सोचते सोचते उस आदमी की आंख लग जाती है, वो सो जाता है, नींद आ जाती है उसे सोचते सोचते। शैतान को दिमाग में बात डाल दिया। अब रात में जैसे ही सोचता है, ख्वाब में देखता है कि मैदान महशर कायम है, तमाम अव्वलीन और आखिरीन का इज्तिमा है, सारे लोगों को अल्लाह ताला ने जमा किया है। फरिश्ते को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जाओ फला बंदे को बुला कर लाओ, लाकर लाया जाता है। आदमी ख्वाब में देख रहा है कि अल्लाह के फरिश्ते हमको बुला के ले गए और ले जाने के बाद में फरिश्तों से अल्लाह ने कहा कि देखो इसके नाम अमाल में कोई नेकी है। तो फरिश्तों ने कहा कि इसमें तो कोई नेकी है नहीं, सब गुनाह का काम है। कहा सब गुनाह है? कहा कि हाँ। तो कहा फिर इस आदमी को तुम जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते उसको खींचकर जहन्नम की तरफ ले जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि मेरे जहन्नम के पहले दरवाजे पर मेरी बड़ी बेटी खड़ी है। जहन्नम के पहले दरवाजे पर मेरी बड़ी बेटी खड़ी है और वो कह रही है नहीं 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 नहीं, मैं अपने इस बाप को जिसने मेरे लिए दुनिया में इतनी परेशानियों को बर्दाश्त किया, मुझे पाला पोसा, हम उसको इस रास्ते से नहीं जाने देंगे। फरिश्ता बसित होता है कि नहीं, अल्लाह का कोई हुक्म रहे मैं नहीं जाने देते।
اپنی بچی اپنے والد کو میں اس راستے سے نہیں جانے دوں گی. فرشتہ آگے بڑھتا ہے اور جب جہنم کے دوسرے دروازے پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میری دوسری بیٹی کھڑی ہے. پھر وہی معاملہ ہوتا ہے کہا کہ نہیں ہم نہیں جانے گا. تیسرے دروازے پر جب پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میری تیسری بیٹی کھڑی ہے. چوتھے دروازے پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میری چوتھی بیٹی کھڑی ہے. پانچویں دروازے پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میری پانچویں بیٹی کھڑی ہے. اور چھٹے دروازے پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میری چھٹی بیٹی کھڑی ہے جو جہنم کے دروگا کو روک رہی ہے کہ نہیں میں اپنے ابا کو اس راستے سے نہیں جانا. اب وہ آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس بیٹی تو 6 ہی ہے اور 7واں تو ابھی ہوا نہیں ہے. لڑکا کا ارادہ کر رہا تھا. وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اب تو 6 دروازے پر 6 بیٹی نے مجھے بچا لیا. جہنم کے 7 دروازے ہیں, ایک دروازہ تو خالی ہے, وہاں پر تو کوئی بیٹی میری رہے گی نہیں. تو ایسی صورت میں اس راستے سے تو ہم کو جہنم میں ڈال ہی دے گا فرشتہ. اتنی ہی میں اس آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور جیسی ہی آنکھ کھلتی ہے بغیر کسی چوچنا کے وہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا اللہم ارزقنا الصابع, اے اللہ ہم کو لڑکا نہیں چاہیے, پروردگار عالم اس بار جو اولاد تم اس کو نصیب فرما وہ بھی لڑکی نصیب فرما. لڑکی کے لیے دعا کرنے لگتا ہے. لڑکی باعث رحمت ہوتی ہے. اگر لڑکی نہیں ہوتی تو تم کہاں سے پیدا ہوتے. لڑکیوں کی اچھی تربیت کرو, سماج اور معاشرے کو بناؤ. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں صرف عورتوں اور لڑکیوں کی غلط تربیت کی وجہ سے وہ رسم جو غیر مسلموں میں ہے وہ آج ہم میں آ گیا ہے. بہت سارے لوگوں نے شکایت کیا ہم کو کہ مولوی صاحب شادی بیاہ میں اب ہلدی کا رسم عورتوں کی طرف سے بھی چلنے لگا ہے. یہ پوری پابندی کے ساتھ میں اس محلے کے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں, یاد رکھو اگر تم نے جان بوجھ کر اللہ کے رسول کی سنت کی توہین کی اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ, ایسا کرنے کی وجہ سے تم اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو. ایک تو ہلدی پر ہی علماء کا بہت زیادہ کیل و کال ہے اور اس میں یہ ہلدی کا رسم ایک الگ سے گھسا دیا گیا. لڑکی والے سب پیلا ہی کپڑا پہنے اور لڑکا والا پورا کے پورا پیلے کپڑا پہنے, اس کے لیے اسٹیج سجایا جائے اور لڑکی کو بیٹھایا جائے اور پھر وہاں ویڈیو. شرم نہیں آتی تمہاری جوان لڑکیوں کی تصویر کوئی دوسرا کھینچتا ہے؟ شرم نہیں آتی ہے اس وقت میں جب تمہاری بچیوں کے ساتھ تمہاری بہنوں کی تصویر کوئی دوسرا آدمی اپنے موبائل کے اندر قید کرتا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین ہے. جب شروع سے ہی اگر اس طریقہ سے ہم کریں گے تو پھر بتاؤ کہ ہمارے بچے کیسے پیدا ہوں؟ مریم جیسی پیدا ہوں. مریم کی تربیت ماں نے اس انداز میں کر دی, ماں کے پیٹ سے ہی ایسی تربیت ہوئی کہ فرشتے آسمان سے آنے کے بعد میں کہا کہ اے مریم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اے مریم اللہ کی طرف سے ہم بھیجا ہوا میسنجر ہیں, ہم اللہ کے فرشتے ہیں, بتلانے آئے ہیں کہ اللہ نے تم کو تمام عورتوں میں چن لیا. اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا. اللہ نے یہ مقام حضرت مریم کو کیسے دے دیا؟ اس کے پیچھے تربیت کا معاملہ ہے. باپ کی تربیت, ماں کی تربیت, خالوں کی تربیت, خاندان کی تربیت, نیک لوگوں کی تربیت, ان ساری چیزوں کو اپنے بال بچوں پر فالو کرنے کی ضرورت ہے. اولاد اللہ کی نعمت ہے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی. بات سمجھیے, دین کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کیجیے جس بات کا حکم قرآن اور حدیث نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا